رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر گئے، جب سدرۃ المنتہا آیا جبرائیل علیہ السلام وہاں پر رک گئے، کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، میں یہاں پر آتا ہوں، اس کے آگے مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں جا سکوں، میری یہاں تک رکاوٹ ہے، بس اس کے آگے میں گزر نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا جبریل ساتھ چلو۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر ایک قدم بھی بڑھایا تو میں جل جاؤں گا، میرے پر جو ہیں وہ جل جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل، صحابہ کو بتا رہے تھے کہ میں نے جبریل کا ہاتھ پکڑا اور اپنا ایک قدم بڑھایا نا تو جبریل کے پر جل گئے اور آپ چڑی کی مانند چھوٹے سے بن گئے، چڑی کی مانند چھوٹے سے بن گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پر حضرت جبرائیل کو چھوڑ دیا، تو آپ نے دوبارہ دعا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ صحابہ کرام کو بتا رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا جبرائیل وہاں پر آپ کو چھوڑ گئے؟ عرض کی، پھر حضور نے فرمایا ہاں صدیق جبرائیل مجھے وہاں پر چھوڑ کر کے چلے گئے۔ تو ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ خدا کی قسم اگر میں صدیق وہاں پر ہوتا میں جل بھی جاتا لیکن آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا، کبھی نہ ساتھ چھوڑتا۔ ہم جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو رب باری تعالیٰ کی محبت دیکھی، اپنے نبی سے محبت کتنی ہے، کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے تو رب باری تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر کہا جاؤ فرشتوں تم جاؤ اور میرے نبی کو میری بارگاہ میں لے کر آؤ کیونکہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو رب باری تعالیٰ نے فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے؟ کہ بارگاہ میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی کریم تھے اور بڑے ہی قریب تھے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بڑے ہی قریب تھے۔ تو رب نے کیا فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ ایک تو ہم سنتے ہیں نا کہ نمازوں کا تحفہ ملا، 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ عرض کرنے لگے رب نے فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضور نے فرمایا، عرض کرنے لگے مولا تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا، سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، ان کی بیوی حوا کو بڑا بلند مقام عطا کیا اور وہ جنت میں رہے۔ تو رب باری تعالیٰ نے کیا فرمایا محبوب ان کو جنت میں بھیجا تھا نا تو کچھ دیر کے لیے بھیجا تھا، پھر بعد میں نے جنت سے نکال دیا تھا، لیکن محبوب یاد رکھ میں تجھے جب جنت میں بھیجوں گا داخل کروں گا یا تیری امت کو داخل کروں گا ان کو واپس کبھی نہیں بھیجوں گا، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مولا تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا، پھر فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم عطا کر دیا۔ اے میرے محبوب جب حضرت آدم علیہ السلام کا نام و نشان بھی نہ تھا نا، ان کے 2000 سال پہلے ہی میں نے عرش پر اور جنت پر تیرے نام اپنے نام کے ساتھ تیرا نام لکھ دیا تھا، 2000 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ پھر فرمایا آپ کا نام جنت کے دروازوں پر لکھ دیا محبوب، حوروں قصوروں کی پیشانی پر لکھ دیا تھا، ان کی زیورات پر آپ کا نام لکھ دیا تھا، یہاں تک کہ جنت کی جتنی بھی چیزیں تھیں تمام چیزوں پر تیرا نام جو تھا وہ میں نے لکھ دیا تھا۔ ابھی تو آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اب مانگو کیا مانگتے، کیا مانگتے ہو مانگو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے نبی کریم نے فرمایا مولا تو نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بڑا بلند مقام عطا کیا، ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، ان کو جنت میں بھیج دیا، ان کا بڑا بلند مقام عطا کر دیا۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا محبوب حضرت ادریس علیہ السلام کو اگر میں نے آسمانوں پر اٹھایا، اگر جنت میں بھیجا تو اس وجہ سے بھیجا تھا کہ انہوں نے پہلے موت کا ذائقہ چکھا تھا، پھر وہ جنت میں گئے ہیں، لیکن اے میرے محبوب
تو نے تو موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھا، تجھے پھر بھی جنت میں بھیج دیا ہے۔ فرمایا محبوب ورفعنا لک ذکرک، تیرا ذکر میں خود بلند کروں گا، تیرا تو یہ مقام ہے۔ باتیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اب مانگو کیا مانگتے ہو، اب مانگو کیا مانگتے ہو۔ حضور فرمانے لگے اے مولا تو نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی عطا فرمائی تھی، کشتی نوح تھی، کشتی نوح۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے لگا تھا نا، تو ایک کشتی بنائی گئی تھی، بہت بڑی کشتی، جس پر حضرت نوح علیہ السلام، آپ اور آپ کے جو ساتھی تھے جنہوں نے آپ پر کلمہ پڑھا تھا ان کو بٹھا دیا تھا، اور جتنے بھی جانور تھے نا، ہر ایک جانور کا ایک ایک جوڑا جو تھا اس کشتی میں رکھ دیا تھا۔ بہت بڑی کشتی بنائی گئی تھی۔ اور جب طوفان نوح آیا تھا تو آسمانوں سے بھی پانی آیا تھا، زمین سے بھی پانی نکلا تھا، اتنا پانی نکلا تھا کہ ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی تھی، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، اتنا پانی نکلا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی صرف کشتی جو تھی وہ اس وقت چل رہی تھی پانی کے اوپر، اور وہ کشتی چلتی چلتی جودے پہاڑ کے ساتھ جا کر رک گئی تھی۔ جو اس کشتی میں بیٹھے رہے تھے نا، جو اس کشتی میں بیٹھے رہے تھے صرف وہ بچے تھے، باقی سارے مر گئے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مولا تو نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی عطا کی تھی جو اتنے بڑے طوفان سے نجات جس کو بخشی، اتنا بڑا طوفان اس سے بچ نکلے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر میں نے ان کو کشتی عطا کی تھی نا، تو اے محبوب میں نے تجھے براق پر بٹھا کر بلایا ہے، اس براق نے تجھے راتوں رات مشرق و مغرب کی سیر کرائی، شمال و جنوب کی سیر کرائی، فرش سے عرش کی سیر کرائی، بہشت و کرسی کی سیر کرائی، لوح و قلم کی سیر کرائی، بیت المعمور کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، بلکہ لام مکا کی سیر کرا کر تجھے لے کر آیا ہے براق۔ فرمایا اتنی سیر تجھے اس براق نے کرائی۔ پھر حضور نے کیا فرمایا محبوب اب تیری امت جو ہوگی ان کے لیے مسجدیں میں بنواؤں گا، ان کے لیے مسجدیں ہوں گی، جس مسجدوں میں وہ آ کر عبادت کریں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کے دن وہ آگ جو دریا ہے وہ اچھالے مار رہا ہوگا، جس آگ کے اوپر ہر کسی نے گزرنا ہوگا، تب یہ امتی تیرے امتی جو ہوں گے وہ اس مسجدوں کے اندر گھس جائیں گے جس مسجد کے اندر نماز پڑھتے تھے، اور وہ اس آگ کے دریا سے ایسے گزر جائیں گے جیسے ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ جیسے کشتی نوح گزر گئی تھی، اسی طرح وہ مسجدوں کے اندر بیٹھ کر اس آگ کے دریا کے اوپر گزر کر جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ محبت ہے، دیکھیے نا، یہ محبت ہے ہمارے نبی کریم کے ساتھ۔ رب باری تعالیٰ کا کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ پھر رب نے فرمایا محبوب اب مانگو کیا مانگتے ہو، دیکھیں نا محبت، اب مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرنے لگے مولا تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب دے دیا، ذبیح اللہ کا لقب دیا، ان کا مقام بچایا، ان کو ذبح ہونے سے بچا لیا تھا، ان کو اتنا بڑا لقب عطا کیا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب نے کیا فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہو، قیامت کے دن یہ جو عیسائی اور یہودی ہیں یہ آپ کے امتیوں پر قربان کر 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 ان کو میں دوزخ میں ڈالوں گا اور آپ کی امت کو جنت میں ڈال دوں گا۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں کو آپ کی امت پر قربان کر 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 دوزخ میں بھیجوں گا اور آپ کی امت کو جنت میں ڈال دوں گا۔ دیکھیں میرے نبی کریم جب جنت میں گئے نا، جب معراج پر گئے تو جنت کے اندر گئے، حضور نے جنت کو دیکھا تو وہاں پر بے تحاشا حوریں تھیں، حوریں تھیں۔ جو حوریں ہوتی ہیں یہ جنت میں ہیں، اور یہ جنتی جو ہوں گے نا مسلمان، ان کی یہ جنت میں بیویاں ہوں گی، بیویاں ہوں گی، 70 بیویاں ایک جنتی کو ملیں گی، یہاں تک بتایا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں آئے، جنت میں گئے، معراج کے رستے میں جب معراج ہو رہا تھا تو تمام حوریں حضور کا استقبال کرنے کے لیے آ گئی، جنت میں جتنی بھی حوریں تھیں حضور کے استقبال کے لیے تشریف لے، حضور کا استقبال کیا، حضور سے سلام دعا کی، حال چال پوچھا،
تو رب نے فرمایا اے میرے محبوب یہ جنتی حوریں ہیں، ان کو اپنے امتیوں کے نام پر لگا دو۔ جس حور کو جس کے نام لگاؤ گے قیامت کے دن یہ حوریں ان کو مل جائیں گی۔ میرے نبی کریم نے کہا یہ حور جو ہے یہ میرے ابو بکر کے لیے، یہ حور جو ہے اس کو میں اپنے فلاں امتی کے لیے لگا دیتا ہوں، یہ جو حور ہے اس کو حضرت ابو ہریرہ کے نام لگا دیا، اس حور کو حضرت عمر فاروق کے نام لگا دیا۔ اس طرح میرے معراج کے وقت جب معراج ہوا تھا تو جنت میں حوروں کو اپنے امتیوں کے نام لگا کر آئے تھے۔ اتنا رب نے حکم اور اتنی ان کو اجازت دی ہوئی تھی کہ میرے محبوب تو جیسے کرے گا، جس طرح کرے گا ہم راضی ہوں گے، تیری رضا پر راضی ہوں گے، جیسے تیری رضا ہوگی ہم ویسے ہی راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر صحابہ کو بتایا، پھر یہاں تک کہ حوروں کی سردار آئی۔ حضور فرماتے ہیں حوروں کی جو سردار وہ میرے پاس آئی، بڑی خوبصورت تھی، سب حوروں کی سردار تھی۔ تو آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں حوروں کی سردار ہوں، سب حوروں کی ملائکہ ہوں، بڑی ہوں، سردار ہوں، بتائیں میرے لیے آپ نے اپنے کس غلام کو قبول کیا ہوا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تو حوروں کی سردار سب سے خوبصورت ہے، تیرے لیے میں اپنے بلال کو منتخب کر لیا ہے، حضرت بلال کو منتخب کر لیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اتنی خوبصورت ہوں، سب حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں، اور میرے لیے آپ کا کالا غلام بلال؟ حضور نے فرمایا ابھی تو میں نے بلال سے پوچھنا ہے وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ابھی تو بلال سے جا کے پوچھنا ہے وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کیونکہ صحابہ کا عشق صرف حضور کے لیے تھا، ان کی زندگی صرف حضور کے لیے تھی، ان کی اولاد، ان کا مال، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی۔ جب میرے نبی کریم جب آئے تو میرے نبی کریم نے صحابہ کو یہ بتایا نا یہ واقعہ کہ میں حوروں کو نام لگا کر آیا ہوں، بلال بھی بیٹھے تھے، بلال کو کہا، اشارہ کیا بلال تیرے لیے جنت کی جو سردار حوروں کی سردار ہے وہ تیرے لیے میں لگا کر آ گیا ہوں، قیامت کو وہ تجھے ملے گی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہانے لگ گئے، رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضور نے فرمایا بلال کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اس جسم نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ حوروں کے لیے نہیں اٹھائیں، اس جسم پر جو سختیاں آئی ہیں وہ حوروں کے لیے نہیں آئی۔ یا رسول اللہ اگر جنت میں آپ نظر نہ آئے تو ہم تو جنت میں بھی نہیں جائیں گے، ہم تو جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے۔ یہ عالم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو معراج کرایا یہ ایسا معراج تھا جو لوگوں کی سمجھ میں آنے والا ہی نہیں تھا، اس طرح کا معراج ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں باتیں ہو رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محبوب میں نے آپ کو تحفے میں 50 نمازیں ادا کی، 50 نمازیں۔ اب یہ 50 نمازیں جب ادا ہوئی حضور واپس آ رہے تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا، تجربہ ہوا تھا کہ میری امت جو کے اوپر 2 نمازیں فرض ہیں وہ نہیں پڑھ سکی تو یہ 50 نمازیں کیسے پڑھیں گی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ واپس جائیں، نمازوں کو کم کرائیں، نمازوں کو کم کرائیں، 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ بات یہ تھی کہ وہ ایک نقطہ تھا، 5 کے ساتھ ایک نقطہ لگ جائے نا تو 50 ہو جاتا ہے، بس وہ ایک نقطہ تھا، وہ نقطہ ہٹانے کی دیر تھی تو 5 رہ گئی۔ تو رب نے فرمایا محبوب اب یہ نقطہ چلا گیا، تیری امت 5 نمازیں بھی پڑھیں گی ان کو 50 نمازوں کا ثواب ہوگا، ثواب 50 نمازوں کا ہوگا۔ بات یہ ہے وہ نقطہ دور ہوا تو 50 سے 5 رہ گئے۔ وہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آتے، کئی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور آئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے واپس بھیجا تو اللہ نے 5 نمازیں کم کی، پھر میرے نبی کریم واپس آ رہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ ملے، کہا یا رسول اللہ یہ زیادہ ہے کم کرائیں، پھر حضور رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں پھر 5 کم ہوتے ہیں۔ اس طرح جو نا حضور کے نبی کریم کے 9 چکر لگے تھے، 9 بار آپ آئے گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بات یہ تھی، مقصد یہ تھا کہ موسیٰ نے بھی دیدار مصطفیٰ کرنا تھا اور رب نے بھی بار بار دیدار مصطفیٰ کرنا تھا۔
رب نے بھی اپنے محبوب کی زیارت کرنی تھی، اور موسیٰ کلیم اللہ کا بھی یہی تھا کہ میں اللہ کے محبوب کی بار بار زیارت کروں۔ جب رب نے موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی مولا وہ کون سا ایسا عمل میں کروں میں تیرے قریب اور ہو جاؤں، میں تیرا قرب حاصل کر سکوں؟ اللہ نے فرمایا اگر تو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا نا موسیٰ تو میرے آخر و زمان نبی پر درود پڑھا کر۔ تو عرض کی مولا تیرا نبی محبوب پر درود پڑھوں میں قریب ہو جاؤں گا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی پھر مجھے وہ دکھا بھی دے اپنا محبوب، اگر اتنا وہ تیرا قریب ہے اتنا محبوب ہے پھر دکھا دے۔ تو رب نے پھر فرمایا محبوب وقت آئے گا میں معراج پر بلاؤں گا، 50 نمازیں تحفے میں دوں گا، جب تیری بارگاہ میں آئے گا تو اس کو واپس میری بارگاہ میں بھیجی، میں تیری بارگاہ میں بھیجوں گا، اس طرح چکر بھی لگے گے، ہم دیدار بھی کرتے رہیں گے، تو بھی میرے محبوب کا دیدار کری، میں بھی اپنے محبوب کا دیدار کروں گا۔ بات تو یہ تھی نا، صرف رب چاہتا تو شروع سے ہی کہتا محبوب 5 نمازیں عطا کر دی۔ رب چاہتا، رب کو پتہ تھا نا کہ حضور کی امت پر 5 نمازیں ہی فرض ہونی ہیں، 5 نمازیں ہی پڑھیں گی، رب تو کہہ سکتا تھا محبوب 5 نمازیں تیری امت کے لیے، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ بیچ میں مقصد یہ تھا، یہ 50 تو ایک بہانہ تھا، باقی جو باتیں تھیں وہ تو ملاقات کی تھی، وہ تو ملنے کی باتیں تھیں۔